سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں، اور کتنا وہ یعنی کفری اور شرکی عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں، اور اس طرح کے یہ بھئی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے، تو وہ گواہی دیتے تھے، اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا، تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی۔ اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے، جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے۔ یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا۔ لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا، وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا۔ پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا۔ جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں جب امتحان آیا ہے کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی، وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نظر بندی ہوتی ہے۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ بھائی سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں، سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک، آسا پھینکا۔ ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا، اسی لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں؟ تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ۔ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت۔ آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا۔
دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے. تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا. اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت, اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو, راستہ بنا دے گا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور نہ اس نے کرنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے. تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں, آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے, آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی, یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں, یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے. میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ, وہ نہیں بنے گا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس, جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا. یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ. اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے, کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا, پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں. کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا. ہاں دعا کریں, ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں, کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا, سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا, اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے. تو ان کے جملے سننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا, اس نے کہا حضرت جائیں آپ, دیٹس آل, کافی ہے. انہوں نے کہا نا, ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی, اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی, کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے, کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے, اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو کرامات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے. ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا, اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے, اپنی زمین میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں, نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہے. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی, اس میں کوئی شک. یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا, انہوں نے کہا ٹھہر سے ہونے میں تکنا اینج اشارہ کیتا بدلا نو اتھو ٹورے اینج ملے. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی, قبول ہو گئی. تو خود سے کوئی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا. ہاں اللہ چاہے تو وہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی, یہ آپ خود کچھ کر کے نہیں بتاتے تھے, یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرماننٹلی چیز اٹیچ کر دی تھی کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی.
بخاری مسلم میں یہ حدیثیں رپورٹ ہوئی. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ان دو آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہمیں تو بس 180 تک بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی معجزہ اٹیچ تھا. تو پرماننٹلی بھی معجزہ اٹیچ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ، لیکن اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، اپنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کوئی غیبی خبر دے دیتا ہے، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیبی خبر دے، لیکن اللہ کے بتانے سے. خود سے کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات رپورٹ ہوئے ہیں جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے تھے. سورۃ الانبیاء میں تو آیا نا کہ یہ معجزے کر کے دکھائے. اللہ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ کوئی معجزہ نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائے، ہمیں ہمارے سامنے چڑھے. اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، یہ اوپر سے ایک کتاب لے کے نازل ہو، اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کرتے، اس کا کوئی گھر ہو سونے کا. یہاں بابوں کے بارے میں کہتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، اور نہ سوئے تو ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہے اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. 9 معجزات گنوائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں، رسول. معجزات اللہ کے پاس.